یعنی کہ B2B کانسیپٹ ان کا زیادہ ہے. کراچی کے فارمر حضرات جو ہے وہ یہاں پر نمبر بھی گیون ہے, اور میں آپ کو سجیشن دوں گا کہ آپ لوگ ایک دفعہ فضل کیٹل پہ ضرور چکر لگائیں. یہاں پر ان کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک کراچی سٹائل کے نگینے کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ ان کو لے کے پال سکتے ہیں. ہاتھوں پیروں فریموں میں برامن بھی ہیں, سلیگر بھی ہیں, اور اب اس وقت آپ ٹیلینور کا BTS دیکھ بھی رہے ہوں گے. بہن دا سین ہے کہ یہ بل ہے, ایک ٹیلینور اس کا نام ہے. میں آپ سے سوال کروں گا, آپ نے ٹیلینور نام رکھا ہے اس کا, لوگوں کے نام بہت سارے ہوتے ہیں, ٹیلینور ہی کیوں رکھا؟ ٹیلینور کا بیسیکلی اس سے رکھا کہ یہ جو ٹاور ہوتا ہے جی جی جی, فون کا, یہ اس کی لمبی ہائٹ ہوتی ہے, ہائٹ پر. تو ہمارا جتنا بھی سٹاک ہے اس میں سب سے زیادہ ہائٹ اور سب سے زیادہ بھاری جانور جو ہے وہ ٹیلینور ہی ہے. اچھا, تو اسی لیے اس کا نام شروع سے ہی جب آیا, بیسیکلی یہ تقریباً ہمارے پاس 3.5 سال سے ہے. اچھا, تو اس وقت بھی کافی بہتر تھا. تو 3.5 سال کی اس پہ پلائی ہے, تو یہ یعنی کہ ہائٹ وائز سب سے اچھا ہو گیا. تو ہائٹ کے لحاظ سے اس کا نام وہ ٹیلینور ٹاور جو ہوتا ہے. جی جی, مطلب یہ ایسا نہیں کہ پیڈ پروموشن ٹیلینور کی ہم کر رہے ہیں, لیکن ایک وہ والی بات ہے کہ ٹاور کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ اس کا نام ٹیلینور رکھا گیا, یہ ان کی محبت ہے. اچھا, میں نے دیکھا آپ کو جانوروں سے بھی بڑی انسیت ہے, اور آپ نے ہارس بھی یہاں رکھے ہوئے ہیں, کیملز بھی آپ کے پاس ہیں, اور ایک بہت بڑی تعداد میں نے دیکھا آپ نے گندم کاشت بھی کی ہوئی ہے. تو یہ جو نیچر سے اتنا قریب رہتے ہیں, اس کی وہ خاص وجہ ہے؟ نیچر سے بیسیکلی یہ سارا جو بنایا ہوا ہے, یہاں ایک ایک اینٹ جو ہے, ایک ایک چیز جو ہے, ایک ایک ایون جانور جو خریدا گیا ہے, وہ بیسیکلی یہ اوریجن جو شوق ہے وہ میرے والد صاحب کا ہے. ٹھیک ہے, ابھی پچھلے سال ہی وہ فوت ہو گئے, تو میں اس کے بعد اس لیگیسی کو لے کر چلنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ سارا کچھ ان کا بنایا ہوا ہے, یہ سارا شوق جو تھا یہ بیسیکلی ان کا ہے, جس کو میں بھی اڈاپٹ کرنے کی کوشش کروں. کیونکہ میں تو ظاہر ہے وہ جتنا نالج ان کے پاس تھا یا جتنا شوق ان کے پاس تھا, یعنی لوگ وغیرہ آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ ایک یونیورسٹی کی طرح ہے, کہ ان کو ایک ایک چیز کا اتنا پتہ ہے, کیونکہ انہوں نے اسکریچ سے شروع کیا, زیرو سے شروع کیا. تو یہ سارا شوق نیچر کا وہ ہمیں بھی سکھاتے تھے. اور اس میں ایک چیز جو میں نے بڑی اہم دیکھی ہے کہ جب آپ لائف سٹاک یا نیچر کے قریب آتے ہیں تو آپ کی ہیلتھ پہ بڑا پازیٹیو افیکٹ آتا ہے, آپ کے اندر بڑی موٹیویشن آتی ہے. ایون کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ہم یہاں پر کام کرتے ہیں ادھر آ کر اپنے فارم ہاؤس پہ, تو اس کا رزلٹ ہمارے اپنے بزنس پہ اس طرح سے اچھا پڑتا ہے کہ ہم اس میں موٹیویٹڈ رہتے ہیں, پروڈکٹیو رہتے ہیں. اچھا, ایکٹیو بھی بہت رہتے ہیں. جس دن یہاں آنا ہوتا ہے اس دن بہت زیادہ موٹیویشن ہوتی ہے کہ یہ کام بھی کرنا ہے, یہ کام. اور یہ شوق پھر وقت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. بیسیکلی یہ شوق میرے والد صاحب کا تھا جو انہیریٹنس میں آ رہا, میں ابھی کوشش کر رہا ہوں اس شوق کو اڈاپٹ کرنے کی. اچھا, ایک بہت پیارا سلوگن بنایا ہے. عموماً طور پہ ہم جو جتنے بھی سنتے آئے ہیں پوری دنیا کے اندر, ماں بہت بڑی ہستی ہے, ماں کے لیے بہت ذکر ہو رہا ہوتا ہے, لیکن باپ کے لیے عموماً فادرز ڈے کی ہم سے وش کر دیتے ہیں. لیکن یہ وہ واحد شخصیت میں سامنے اس وقت بیٹھی ہے جس نے اس فارم کا سلوگن ہی رکھا ہوا ہے. آپ کا سلوگن بتائے گا؟ جی جی, وہ سلوگن یہ ہے کہ بابا آپ کا شوق ہی میرا اثاثہ ہے. کیا بات ہے. ہاں, یعنی کہ اس میں یہ اس لیے رکھا ہے کہ جو ہمیں وراثت میں دے گئے ہیں, ہمیں جو چیز دے گئے ہیں, یہ ہماری شاید ہماری جنریشن کے لیے ایک بہت بڑا گفٹ ہے. اور یہ سارا جو کنسیپٹ تھا, سارا جو آئیڈیا تھا, یہ انہی کا تھا, وہ یہ چاہتے تھے. تو میں ان کو بہت مس کر رہا ہوں, کیونکہ اب قربانی کا ٹائم ہے, اور ہر سال قربانی کے دنوں میں وہ بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہوتے تھے, ہمیں بھی دکھاتے تھے بہت کچھ. انہوں نے بڑی کوشش کی کہ جو ہے نا ہمارے بچے اس نیچر کے قریب آئیں اور اس لائف کو انجوائے کر کے دیکھیں. کیونکہ شہروں میں ظاہر ہے وہاں ایک اور طرح کی لائف ہے, حسل بسل ہے. یہاں پر یہ ہے کہ ایک سکون کی نیچر کی لائف ہے. پھر یہاں جیسے اس کام میں انہوں نے ہمیں سکھایا کہ بھائی اس میں برکت ہے, آپ اس میں جتنا بھی اس کی جانور کی خدمت کریں گے نا, تو اس میں آپ کو, بلکہ ان کا ایک کہاوت تھی, وہ کہتے تھے کہ یہ جب جانور کھا کر اوپر کو منہ کرتا ہے نا, تو یہ آپ اپنے مالک کے لیے دعا کرتا ہے. کیا بات ہے. اور دعا یعنی جس کو آپ پیٹ بھر کے کھلائیں گے نا, کیونکہ انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ لوگ بھی آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے جانوروں کو کبھی یہاں کے بھوکا نہیں دیکھا, کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ان کے آگے چارہ نہ پڑو. ماشاءاللہ, یہی بات میں کنٹینیو کروں گا کہ جب میں یہاں پر آیا اور میں نے دیکھا تو ماشاءاللہ برابر میں ابھی اس وقت آپ بلکہ دیکھ بھی رہے ہوں گے, ادھر ہی ان کا جو ہے یہاں پر پٹھے, جس کو ہم کراچی میں کہتے ہیں برسین, وہ لگی ہوتی ہے, وہ تازی تازی کٹ رہی ہوتی ہے, اور کٹ کے جو ہے وہ جانوروں کے سامنے آ رہی ہوتی ہے. گرمی کا احساس ہوتا ہی نہیں ہے. اچھا, ہم بیسیکلی یہاں پر جب آئے اور دیکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یار یہ تو بالکل کراچی سٹائل سے مال پال رہے ہیں, اور حقیقتاً ایسے ہی ہے. اب آپ اس وقت شوٹ میں بھی دیکھ رہے ہوں گے تو تمام کراچی کے جو فارمرز ہیں وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور بہت اتھینٹک جگہ ہے اور بہترین. آپ یہاں آ بھی سکتے ہیں, یہاں کا ایٹماسفیئر ایسا ہے کہ اگر آپ اسٹے کرنا چاہیں تو آپ اسٹے بھی کر سکتے ہیں, اور آپ ان کو کچھ بھی. ہاں, ایک چیز جو آپ نے یہ برسین اور چارے کی بات کی, یہ جو ہماری ایگریکلچر لینڈ ہے, یہ ابا جی نے جب خریدی تو یہاں پر آم کے باغ تھے. اچھا جی, آم کے باغ تھے, اور آم کا ایک پودا جو ہے وہ کم از کم 5 سال میں تیار ہوتا ہے. ایسے ہی. تو انہوں نے اس زمین کو, آم کے باغ اس سے نکلوا لیے ان جانوروں کے چارے کے لیے. کیا بات. یعنی ان کو اتنا شوق تھا, اور لوگ یہاں ارد گرد کے وہ حیران تھے کہ ملک صاحب آپ کی
کیا یعنی کہ لوجک الگ ہے یہ لاجک ہے، یہ پریکٹیکل نہیں ہے، یعنی جی۔ کہ آپ نے جانور کے مطلب ملتان کا آم کا درخت نکال دیا، آم کا درخت آپ نے نکال کے جانوروں کے لیے یہ محبت ان کی، یہ ان کی محبت، یہ ان کا عشق میں کہوں گا۔ وہ یعنی میں نے دیکھا ایک ایک جانور کو اپنی اولاد کی طرح پیار کرتے تھے، اور وہ جب آتے تھے تو ان کا چہرے پہ خوشی دیکھ کر ہم بھی خوش ہو جاتے۔ کیا بات ہے، محبت میں تو روٹنا منانا رہتا ہے، مگر عشق میں جو ہے وہ روٹنا منانا نہیں ہوتا، اس کے اندر جو ہے نا وہ عشق پورا ہوتا ہے، اور اس پیورٹی اور اسی عشق کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ بہت بڑا ایک امپائر کھڑا ہو چکا ہے، اور الحمدللہ اللہ ان کو مزید برکت عطا فرمائے اور ان کو صبر جمیل بھی عطا فرمائے، کیونکہ ریسنٹلی ان کے فادر جو ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن بہرحال یہ زندگی تو چلنی ایسے ہی ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ امید بھی کریں گے اور انشاءاللہ کوشش بھی کریں گے کہ آپ کو وقتاً فوقتاً فضل کیٹل فارم ملتان کا شوق کرایا جائے، دکھایا جائے، اور ایک سے بڑھ کر ایک یہاں پر نگینے ہائیلی ریکمینڈڈ ہے۔ تمام ہی دوستوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہاں آئیں، ایک دفعہ ان کا شوق ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی کسی اور ویڈیو میں۔ سر بہت شکریہ آپ کا، نائس میٹنگ یو، اللہ حافظ۔